نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے رب جلیل سے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، سدا ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ محترم سامعین، آج ہم حضرت امام حسین اور مقام رضا اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میری ادنا سا کاوش، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ایک ولی کا روحانی تصرف یہ ہے کہ اگر وہ نگاہ اٹھائے تو رب کریم اس کی خاطر تقدیر کو بدل دے اور موت کو زندگی سے تبدیل فرما دے۔ اور حضرت امام حسین کے جن کی شان یہ ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں ولی اللہ جمع ہو جائیں تو ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ امام حسین اگر نگاہ اٹھاتے تو خدا جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ اگر آپ چاہتے تو قافلہ حسین بچ جاتا، یزیدی لشکر تباہ و فنا ہو جاتا، کوفہ و بصرہ میں آپ کا اقتدار ہوتا، مگر یہ سب مقام رضا کے منافی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے قدم مقام رضا کی کٹھن منزلوں پر ڈگمگا، مگر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جگر گوشہ بطول کے قدم مقام رضا کی منزل پر نہیں ڈگمگا۔ میدان کربلا میں آفتاب کی تمازت سے تپتے ہوئے ریگزار پر شہادت کی کٹھن منزلوں پر آپ کا کامیاب و کامران ہونا، آپ مرحلہ رضا کے تینوں مدراج پر کامیاب ہیں۔ مرحلہ رضا کا پہلا درجہ یہ تھا کہ علم ہو پھر بھی قضا قبول کر لیا جائے، علم ہو پھر بھی قضا کو قبول کر لیا جائے اور اختیار رکھتے ہوئے خود کو نہ بچایا جائے۔ چنانچہ معتدد احادیث مبارک سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسین بے خبری کی حالت میں شہید نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن سے جانتے تھے کہ میری شہادت میدان کربلا میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ تو وقت شہادت، مقام شہادت اور احوال شہادت تک سے بھی باخبر تھے۔ اگر وہ چاہتے تو یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اپنی قضا سے چھٹکارا پا لیتے، اگر چاہتے تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے اس قضا سے فرار کا راستہ اختیار کر لیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ عاشقوں میں سے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی برس محبوب کے وصال کے انتظار میں بیت گئے تھے۔ آپ نے تو بچپن سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں رب ذوالجلال کا بے حجاب نظارہ کرایا جائے۔ کتنا بڑا صبر تھا کہ آپ نے 50 برس کی زندگی ہجر و فراق کی کٹھن منزلوں میں گزاری۔ آپ مقام رضا کے پہلے مرحلے پہ یوں پورے اترے، آپ مقام رضا کے پہلے مرحلے پر یوں پورے اترے کہ سب کچھ جانتے ہوئے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کی اتباع کا پیغام ملا مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ آپ کے قدم کشا کشا میدان کربلا کو بڑھتے چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جام شہادت ان کا انتظار کر رہا۔ آپ نے آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کیا اور عزم و استقلال کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ مرحلہ رضا کا دوسرا درجہ سرور القلب دوسرا مرحلہ سرور القلب بمر القضا ہے۔ جب تقدیر کی چھریاں چل رہی ہوں تو بندے کو کڑواہٹ کا احساس نہ ہو، بلکہ وہ لذت اور میٹھا پن محسوس کرے۔
مقام رضا کے اس دوسرے درجے پر حضرت امام حسین یوں پورے اترتے نظر آتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زبان سے شکوہ سنائی نہیں دیتا۔ وہ زبان سے دشمن کے آگے درخواست کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ چیخ و پکار و آہ و بکا کا کوئی کلمہ بلند ہوتا سنائی نہیں دیتا، اور خانوادہ اہل بیت کے خیموں سے ماتم کی آواز نہیں آتی کہ خانوادہ نبوت کا ہر فرد صبر کا دودھ، توکل کا پانی اور رضا کی خوراک کھا کر جوان ہوا۔ یہ کیسے ماتم گناہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خوشی سے شہادت قبول کر رہے تھے۔ بچے، جوان، بیویاں سبھی تو شہادت پر خوش تھے کہ یہ ان کی کامیابی اور امتحان میں سرخرو ہونے کا وقت۔ چنانچہ قضا کی چھری چلتی رہی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک فرد گردن کٹواتا رہا، جام شہادت نوش ہوتے رہے، یہاں تک کہ وقت آ گیا جس کا قدسیان فلک انتظار کر رہے تھے، جس کے نظارے کو چشم فلک ترس رہی تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قربانی دینے اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد بالا آخر تیروں اور نیزوں سے جسم چھلنی کروا کر گھوڑے سے نیچے اترے۔ اس دوران ظہر کا وقت ہو گیا اور اسی گھڑی کی حضرت امام حسین منتظر تھے۔ انہوں نے تلوار زمین پر رکھ دی، اپنے خون آلود ہاتھ ریگزار کربلا پر مار کر گرم ریت کے ساتھ تیمم کیا۔ تیمم کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ قیام اور رکوع تک کوئی بدبخت حسین ابن علی کے قریب نہ آ سکا۔ ادھر حسین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، ادھر قاتل کی تلوار گردن حسین پر، اور ملک الموت نے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سنایا۔ ترجمہ: اے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر لیا، تو اپنے رب کی خاطر رب کی طرف واپس چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اے حسین، تو اپنے امتحان رضا میں کامیاب ہو، تو ہم پر راضی تھا، ہم تیری گردن کو کٹتے دیکھ کر تجھ پر راضی ہو گئے، لہذا تو رضا بالقضا کا تاج پہن کر بست ناز میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، پھر تو میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ حضرت امام حسین کے تیسرے درجے میں بھی کامیاب و کامران رہے۔ تیسرا درجہ یہ تھا کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی زبان پر شکوہ نہ آئے، اور امام عالی مقام تو سب کچھ چھینے جانے کے بعد خوش و خرم اللہ کی بارگاہ اور اپنے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جا۔ اب ان کے لیے تو زبان پر شکوہ لانے کا یا پریشانی کا کوئی سوال ہی نہ۔ امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔